کہ تکیہ رکھا ہو کہ میری ماں جو ہے وہ قبر میں تکیہ اس کے پاس نہیں تھا تو چلو یہ تکیہ، یا آپ اور اپنے سوچ سے اپنے دماغ سے اپنے ماں باپ کو قبر میں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے اگر دنیا سے گئے ہوئے اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچانا ہے، اور اولاد پر فرض ہے کہ جس ماں باپ نے سردی کی راتوں میں خود ٹھنڈے بستر پر سو کر بچے کو گرم سینے اور چھاتی سے لگا کے سلایا اور خود بھوکا اور پیاسا رہ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کی، تو وہ ماں باپ جب دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اولاد پر پھر بھی ذمہ داری رہتی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ کے اس عمل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمیں دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اپنے ماں باپ کو فائدہ پہنچانے کا سوچتے رہنا چاہیے، اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھیں۔ جب آپ 5 وقت نماز پڑھیں گے تو اس میں آپ دعا کریں گے ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ میری اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اب اس میں ماں باپ کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے دعا سے۔ اب یہ جو حدیث ہے اس میں جس صدقے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ پانی کا کنواں جب تک کھدا رہے گا انسان اس سے پانی پیئیں گے، چرند پانی پیئیں گے، حیوانات پانی پیئیں گے، زمین پانی پیئے گی، درخت پانی پیئیں گے۔ اور اس کو افضل صدقہ کیوں کہا گیا؟ کہ اس کا نفع زیادہ ہے۔ پانی کا نفع صرف انسانوں تک نہیں ہے، بلکہ پانی کا نفع انسانوں، حیوانات، چرند پرند، زمین اور زراعت اور درخت، یہ سب اس پانی سے مستفید ہوتے ہیں، اس لیے اسے صدقہ جاریہ کہا گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ تو ایک شکل صدقہ جاریہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی، اور باقی بھی کئی اشکال ہیں صدقہ جاریہ کی، کہ آپ اپنے ماں باپ کے لیے ہسپتال بنا دیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے سبیل لگا دیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے سکول بنا دیں، آپ اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ جاریہ کریں۔ اور صدقہ جاریہ کیا ہے؟ کہ آپ مسجد بنا دیں، کوئی تعلیمی ادارہ بنا دیں، یعنی وہ کام جس سے انسانیت کو فائدہ ہوتا ہو وہ آپ عمل کریں، اور وہ عمل صدقہ جاریہ ہوگا۔ صدقہ جاریہ میں یہ بات ہمیں سمجھ میں آئی کہ کوئی ایسا کام جو انسانی فلاح کے لیے ہو اور وہ مسلسل طور پر ہوتا رہے اسے ہم صدقہ جاریہ کہیں گے۔ اور مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا ایسا صدقہ ہے جو پسندیدہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ پسند کیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ جو انسان ہے، جو مسلمان ہے، وہ یہ والا صدقہ ضرور کرے؟ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ صدقہ ہے اس کی کچھ مثالیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی، اور یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما مسلم کسا مسلمن صوبن علی عرین، پسندیدہ صدقہ جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ ویسے تو سارے صدقے اللہ کو پسند ہیں، لیکن کیونکہ ان صدقوں کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خود فرمایا، اس لیے میں حدیث سے وہ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقہ، کہ ہر اچھی بات، ہر اچھا عمل وہ صدقہ ہے۔ ہر وہ عمل جس سے دوسرے انسان کو فائدہ ہو، دوسرے انسان کو سکون ملے آپ کے کسی عمل سے، وہ آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ لیکن اس حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی چند اشکال، صورتیں، شکلیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شکل یہ کہ جو کسی مسلمان کو جو ننگا ہو، جس کے جسم پر کپڑے پورے نہ ہوں، اس کو کپڑا پہنائے، یہ صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بیان فرمایا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا، یہ جو صدقہ ہے یہ اللہ کے نزدیک بڑا پسندیدہ صدقہ ہے۔ اور تیسرا صدقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا۔ اب آئیے، یہ 3 صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں بیان فرمائے، اور اس کے ساتھ اجر کیا ہے؟ حدیث پاک کی الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا یہ صدقہ ہے، اور اس کا اجر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جنت کا لباس پہنائے گا۔ دوسرا جو حضور نے فرمایا کہ دوسرا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کھانا کھلانے والے کو قیامت کے دن جنت کے پھل کھلائے گا۔
یعنی اللہ کھلائے گا پھل، یہ الفاظ حدیث مبارک کے. اور تیسرا جو فرمایا کہ جو کسی پیاسے کو پانی پلائے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اسے اللہ خود پانی پلائے گا، حوض کوثر کا پانی پلائے گا. الرحیق المختوم کہا گیا کہ سیل بند پانی جو ہے وہ اللہ پلائے گا. مطلب کیا ہے کہ خالص حوض کوثر کا پانی اللہ تعالیٰ اسے پلائے گا، خالص جنت کا پانی اللہ تعالیٰ اسے پلائے گا. یعنی خالص کا مطلب یہ ہے کہ وہ پانی کا برتن اسی کے سامنے اسی کے لیے کھولا جائے گا، اس سے پہلے وہ پانی کا برتن کھلا ہی نہیں ہوگا، بند پانی اس کے لیے لایا جائے گا اور اس کے سامنے کھول کر اس کو پلایا جائے گا. گویا پسندیدہ صدقہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کو کپڑے پہنائے، انسان کسی دوسرے بھوکے کو کھانا کھلائے، اور انسان کسی پیاسے کو پانی پلائے. اور اس کے ساتھ حدیث مبارک نے کسی بھی معاملے کی وضاحت نہیں چھوڑی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ہر پہلو کی وضاحت فرمائی ہے. ایک حدیث مبارک ہے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکات، تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے لوگوں کا. یہ نہیں کہ تم زکوٰۃ دینے کے بعد مطمئن ہو جاؤ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کر دیا. قرآن پاک میں اگر زکوٰۃ کا حکم ہے، صدقہ ہے نا، زکوٰۃ بھی صدقہ ہے، اگر زکوٰۃ کا حکم ہے تو انفاق کا حکم بھی تو ہے، اور زکوٰۃ کے حکم سے زیادہ انفاق کا حکم ہے. اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے تم میں جو اللہ کو قرضہ دے. اب اللہ کو قرضہ دینے سے کیا مطلب ہے کہ رب کی مخلوق جو محروم ہے، جو بنیادی حقوق سے محروم ہے، بنیادی سہولیات سے محروم ہے، اس مخلوق کی خدمت کرنا اللہ تعالیٰ اسے ان الفاظ میں تعبیر فرما رہا ہے کون ہے کہ جو اللہ کو قرضہ دے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ تمہارا قرضہ بھی لٹائے گا اور اس قرضے کو دگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ تمہیں واپس کر دے گا. یعنی زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. زکوٰۃ جو انسان دیتا ہے وہ اللہ کے فرض کو ادا کر رہا ہے، لیکن صرف اس فرض کی ادائیگی کے بعد